میں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر, یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر محمد علی مرزا نے علماء دیوبند پر اعتراضات کرتے ہوئے ایک واقعہ پر اعتراض کیا ہے. اس واقعہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ قبر سے آئے, 2 بندوں کے درمیان صلح کی, پھر قبر میں واپس چلے گئے. انجینئر اس پر اعتراض کرتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھنے والے عقل سے عاری سامعین کہہ کے لگاتے ہیں تمسخر کے انداز میں. اصل میں ان بیچاروں کو کرامت کا مفہوم ہی نہیں پتہ, اس لیے انجینئر مرزا اور اس جیسے خشک دماغ لوگ کرامات پر انکار کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کے استاد زبیر علی زئی کی تحسین کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں, جس سے ہم وہی نتیجہ نکالیں گے جس نتیجے پر انجینئر نے اعتراض کیا ہے. انجینئر کا اعتراض یہاں پر 3 چیزیں ہیں. پہلی بات مردے کا قبر سے نکلنا, دوسرا زندوں کے ساتھ گفتگو کرنا, اور تیسرا دوبارہ قبر میں واپس جانا. یہ ہمارے سامنے زبیر علی زئی کا جاری کردہ رسالہ ہے الحدیث. اس کا شمارہ نمبر 126 ہے, صفحہ نمبر 20 ہے. اس میں انہوں نے ایک مضمون چلایا ہے. اصل میں وہ زبیر علی زئی کی ایک کتاب ہے, اس نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور احادیث پر حکم لگایا ہے, مثلا تصحیح کا, تضعیف کا, تحسین کا وغیرہ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں غزوہ ابوا سے واپس لوٹ رہا تھا کہ میں کچھ قبروں کے پاس سے گزرا. ایک آدمی اچانک قبر سے نکل کر میری طرف آیا. اسے آگ لگی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں ایک زنجیر تھی جسے وہ گھسیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا, عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. اللہ تجھے پانی پلائے, اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ اس نے مجھے پہچان کر عبداللہ کہا یا ویسے ہی کہہ دیا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اے اللہ کے بندے کہہ کر پکارتا ہے. اس شخص کے پیچھے ایک کالا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں کانٹوں والی ٹہنی تھی. وہ کہہ رہا تھا, اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے. پھر اس کالے شخص نے اسے پکڑ لیا, اس کی زنجیر لے کر اس ٹہنی سے اسے مارتا ہوا دوبارہ اس قبر میں لے گیا. میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ وہ قبر میں غائب ہو گئے. یہ آگے لکھا ہے, یہ قصہ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے اور صحیح آثار کافی ہیں. اب ذرا اس کا نیچے حاشیہ دیکھیں, اس میں زبیر علی زئی نے لکھا ہوا ہے اسنادہ حسن, کہ اس روایت کی, اس واقعہ کی سند حسن ہے. اور یہ حضرت امام بہقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں موجود ہے. آپ اس کا عربی اسکین بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے. اب ذرا آئیں انجینئر کے اعتراض پر. انجینئر کا اعتراض کیا تھا؟ مردہ کا قبر سے نکلنا, زندوں سے گفتگو کرنا, دوبارہ واپس قبر میں آنا. ہم کہتے ہیں یہی اعتراض جو تم نے یہاں کیا, یہی اعتراض حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعہ پر بھی بنتا ہے. یہاں کیا تھا؟ مردہ قبر سے نکلا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی, حضرت عبداللہ بن عمر سے پانی مانگا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی گفتگو کو سمجھے بھی, اور پھر ان کے سامنے ہی سامنے وہ مردہ قبر میں بھی داخل ہو گیا. اور کہنے والے شخص نے, غالباً فرشتہ ہوگا, کہا کہ اے عبداللہ یہ کافر ہے. ایک کافر بطور نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے نکال سکتے ہیں, وہ زندے سے گفتگو کر سکتا ہے, دوبارہ قبر میں لوٹ سکتا ہے, تو کیا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ بطور کرامت کے ایسی نشانی عطا نہیں کر سکتے کہ وہ قبر سے نکلے, 2 بندوں کے درمیان صلح کروائے اور واپس قبر میں چلا جائے؟ اس میں تو کچھ بعید بھی نہیں ہے. اور اس طرح اگر تم اعتراضات کرنے پر آؤ گے تو یہ اعتراض تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کرنا پڑے گا. صحیح حدیث میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے, آپ نے دیکھا رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے.
وہی وہ تو قبر میں تھے، مسجد اقصی میں کیسے آ گئے؟ چلو، تو جب آپ آسمانوں پہ پہنچے وہاں پر آپ کی ملاقات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اب بتاؤ ذرا، قبر سے نکلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا، دوبارہ قبر میں آنا، کیا یہاں پر بھی یہ اعتراض کرو گے؟ اگر کوئی زیادہ ہوشیار بنتے ہوئے یہ کہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو یہی تو بات ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ باقی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا، اس کی دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ نے ان کی شکل میں کسی فرشتے کو بھیجا تھا صلح کروانے کے لیے، اور فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا، یہ بالکل ممکن سی بات ہے، روایت سے واضح ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو مثالی جسم عطا کیا ہو جس سے وہ تشریف لائے ہوں، اور ایسے آنا یہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اصل میں انجینئر مرزا جہلمی وغیرہ یہ سرسری مطالعہ کرتا ہے، قرآن سنت کی گہرائی میں نہیں جاتا، اور نہ اس کو کرامت کا صحیح مفہوم پتہ ہے، اس لیے یہ جاہلانہ طریقے سے اعتراض کرتا ہے، اور کم علم کم عقل لوگ اس کے اوپر اندھا دھند اعتماد کر لیتے ہیں، ایمان لے جاتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی سی غور کیا جائے اور اصول حدیث، اصول اسلام کو سمجھا جائے تو پھر کوئی اعتراض نہیں بنتا، ورنہ یہی اعتراضات کرامات سے زیادہ معجزات پر کرنے پڑیں گے۔